اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت آليات الأحرف أئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ آپ سے گزارش ہے آپ کے مرحومین کے لیے اور جناب آغا تحم العباس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصا منہم المخصوصین والمخصوصات بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات و محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد۔ خداوند عظیم نے سورہ حمد میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، اور دعا بھی یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اور صراط مستقیم کیا ہے اس کی پہچان بھی خداوند عظیم نے خود ذکر کی۔ ہم نے عرض کیا کل کہ خداوند عظیم کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا، اپنی معرفت عطا کرنا، نبی پاک کی معرفت عطا کرنا، جن ہستیوں کو اس نے ہمارا ہادی و امام بنایا ہے ان کی معرفت عطا کرنا، یہ خداوند عظیم کی ذمہ داری ہے، اور اس کو قبول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ قبولیت بھی تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر یہ ظرفیت پائی جائے، انسان کے اندر قلب روح اس کی ایسی ہو جو قبول کر سکے ہدایت الہی کو۔ انسان بعض دفعہ قرآن کریم کے 2-4 لفظ کل میں نے ذکر کیے تھے، انسان کی روح کے حوالے سے خدا نے ارشاد فرمایا، کہیں ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، خداوند عظیم نے ان کے قلوب پر مہریں لگا دی، ان کی روح کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ کہیں پہ کہا طبع اللہ، خدا نے بند کر دیا، قفل لگا دیا، تالا لگا دیا۔ کہیں پہ ارشاد فرمایا کہ زنگ لگ گیا ہے دلوں کو ان اعمال کی وجہ سے جو انسان انجام دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ بیماریاں جو انسان کو روح کے لحاظ سے طاری ہوتی ہیں۔ اگر ان بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے تو روح مردہ ہو جاتی ہے۔ کل عرض کیا تھا جیسے جسم بیمار ہوتا ہے،
اگر علاج نہیں کریں گے تو موت طاری ہو جائے گی۔ اس موت کا انسان کو احساس ہوتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں، دنیا سے چلا گیا، اس موت کا احساس ہے۔ اس سے بچنے کی خاطر انسان اپنے جسم کا علاج کرتا ہے، بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی روح بھی مریض ہوتی ہے، اس مرض کو دوا چاہیے، اس کا علاج چاہیے۔ اگر علاج نہیں کریں گے وہ روح مردہ ہو جائے گی۔ ظاہری طور پر انسان سانسیں لے رہا ہے لیکن مردہ روح ہے، اس کے اوپر کوئی چیز بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ جتنی واعظ و نصیحت کی جائے ذرہ برابر بھی ان دلوں پر اثر نہیں ہو سکتا ہے، اور بلکہ اور دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جتنی واعظ و نصیحت کی جاتی ہے دل اور سنگ پتھر کی مانند خدا فرماتا ہے کہ یہ تمہارے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ تمہارے دل سخت ہو گئے، یہ پتھر کی مانند ہے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ تو اس طرح سے دلوں کے اوپر وہ موعظہ واعظ و نصیحت بھی الٹا اثر کرتی ہے بجائے۔ یہی قرآن کریم ہے، آپ دیکھیں خداوند عظیم سورہ اسراء میں قرآن کریم کی دو خصوصیتیں ذکر کرتا ہے۔ ایک خصوصیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے خداوند عظیم اسی قرآن کریم کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اسی قرآن کے لیے فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہی قرآن ظالمین کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ فرق کیا ہوا کہ یہ ایک قرآن تو ایک ہی ہے، خداوند عظیم نے جسے ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن جب مؤمنین پڑھتے ہیں تو خدا فرماتا ہے ان کے دلوں میں ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن ان میں نور میں اضافہ کرتا ہے، لیکن یہی قرآن ظالمین کے دلوں میں خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ فرق جو ہے وہ دونوں کی روح کا ہے کہ وہ جو مومن ہے اس کی روح زندہ ہے، وہ نور قرآن کو حاصل کرتی ہے، وہ جو ظالم ہے اس کی روح مردہ ہے، اس پہ مور لگی ہوئی ہے، وہ نور خدا سے منفی اثر لیتی ہے اور راہ حق سے دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن جیسی حقیقت خدا کا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہی قرآن ظالمین کے خسارے میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان ایسی نوبت میں نہیں پہنچنا چاہیے، انسان کو متوجہ رہنا چاہیے۔ تاریخ میں ہمارے پاس مختلف واقعات نقل کیے گئے ہیں ایسے اشخاص کے بارے میں کہ دیکھیں شخص کے لحاظ سے کتنا فرق کر جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے، اثر ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ یہ زہیر ابن قین، کربلا کے راستے میں دو افراد کی مثالیں بہت واضح ہیں۔ ایک زہیر ابن قین ہے، یہ بھی سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھا، اور دوسرا عبید اللہ ابن ہرجوفی ہے، یہ بھی سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھا۔ دونوں سفر پہ تھے، راستے میں حسین کی دونوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور حسین نے دونوں کو رائے حق کی دعوت دی ہے، اپنا ساتھ دینے کی دعوت دی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے کہ جب زہیر ابن قین کو جو ہے وہ چاہتا تھا، وہ بھی مکہ سے نکلا تھا اور چاہتا نہیں تھا کہ کسی منزل پہ حسین کے ساتھ اکٹھا ہو جائے، لہذا اس کی کوشش ہوتی تھی جہاں پہ قافلہ حسین رکا ہے وہ وہاں سے کوچ کر جائے۔ ایک منزل پہ اتفاق ہو گیا، اس کا خیمہ بھی لگا ہوا ہے اور سید الشہداء کے خیمے بھی لگے ہوئے ہیں۔ حسین سے جب عرض کیا گیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ زہیر ابن القین ہے، کوفہ کا بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام ہے اس کا، تو حضرت نے ارشاد فرمایا ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اسے کہو کہ تمہیں حسین بلاتے ہیں۔ تو جب قاصد گیا، خیمے میں کھانا لگا ہوا تھا، یہ بھی بیٹھا ہے، اس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل کھانے پہ تیار ہے کہ قاصد نے آ کر کے کہا کہ زہیر آپ کو حسین بلاتے ہیں۔ زہیر نے سر جھکا لیا، انکار نہیں کیا، لیکن سر جھکا کے چپ کر کے بیٹھ گیا۔ بیوی اس کی بہت مومنہ خاتون تھی، اس نے کہا زہیر کیا ہو گیا تمہیں؟ نواسہ رسول بلا رہے ہیں اور تم سر جھکا کر سوچ رہے ہو، جاؤ زہیر حسین بلا رہا ہے۔ بس وہ بیوی نے کہا اور یہ آئے،
اور یہاں یہ لفظ ہے تاریخ کے فَدَخَلَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ، یہ آئے اور حسین کے خیمے میں ایک لحظے کے لیے داخل ہوئے۔ حسین نے کیا فرمایا زہیر کو اندر، یہ کہیں پہ واضح ہے، یہ جملہ موجود نہیں ہے، لیکن ایک لحظے کے لیے حسین داخل ہوئے، زہیر داخل ہوئے، حسین نے گفتگو کی۔ ایک لحظے میں کیا کہہ دیا ہوگا سید الشہداء نے؟ ایک جملہ کہا ہوگا، زہیر پلٹ گیا، باہر نکل کے کہتا ہے کہ زہیر آج سے حسین ہی ہے، لہذا خیمہ اکھیڑو اور حسین کے خیمے کے ساتھ لگا دو۔ یہ ہے وہ روح جو سنگ دل نہیں ہے، جو باز ہے، کھلی ہے، آواز کی حق کی آواز اس تک پہنچی اور سنی اور قبول کر لی۔ یہ ہے ایک کردار جو کربلا میں تھے۔ دوسرا کردار عبید اللہ ابن ہرجوفی کا، یہ کوفہ سے نکلا۔ جب اسے خبر ملی کہ حسین کوفہ تشریف لا رہے ہیں، اس نے کوفہ چھوڑ دی کہ میں حسین کا سامنا، یہ بدماش تھا کوفہ کا، مولا علی کے دور میں اس کے خاص واقعات ہیں حضرت کے ساتھ، بھاگ گیا تھا، شام چلا گیا تھا، پھر مولا علی کے پاس حاضر بھی ہوا تھا، معافی بھی مانگی تھی، مولا نے قبول کر لیا تھا، تو تھا یہ اسی کردار کا۔ ایک منزل پہ اس کا خیمہ بھی سید الشہداء کے ساتھ جمع ہو گیا، دور اس کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ مولا نے خود پوچھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ عرض کیا گیا مولا یہ عبید اللہ ابن ہرجوف، بدماش، کوفہ کا وہ ہے، جانتے تھے حضرت، جانتے تھے، کوفہ میں چکے رہے تھے۔ حضرت نے جناب علی اکبر کو بھیجا، جاؤ اس کو میری طرف بلا کے لیں، اسے دعوت دو کہ تمہیں حسین بلاتا ہے، میرا ساتھ تو حسین، بخشے جاؤ۔ گئے جناب علی اکبر جیسی ہستی، جا کر کے کہا تجھے بابا بلا رہے۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں، میں تو کوفہ سے نکلا ہی اس لیے تھا کہ حسین کا ساتھ نہ دینا پڑا۔ آئے علی اکبر واپس اور آ کر کے عرض کیا بابا وہ انکار کر۔ یہاں پہ سید الشہداء نے پوری طرح حجت تمام کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ یہ ہے امام حق، اس کی ذمہ داری امام حق کی کوئی فائدہ نہیں تھی۔ میں کل عرض کیا تھا سید الشہداء کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہزاروں سپاہی حسین کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ سید الشہداء نے تو کہہ دیا تھا کہ مجھے امر ہے خدا کا، نانا نے فرمایا ہے کہ اسرا میں شہادت ہے آپ کی شہادت سے دین بچتا ہے، جائیں آپ کربلا میں شہید ہو جائیں۔ جنوں کی فوج نے آ کر کے کہا تھا جس دن مدینہ سے نکلے تھے، یمن رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے آپ کے دشمنوں۔ آپ نے فرمایا تم اگر لڑ کر کے ان کو مار دو گے تو کربلا میں جو میری قبر ہے اس میں کون سوئے گا؟ وہ امر الہی تھا، لہذا سب بھی حسین کے ساتھ شامل ہو جائیں، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ ایک عبید اللہ ابن ہرجوفی شامل کر کے حسین کچھ بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ امام حق تھے، وہ ہادی الہی تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ کوئی ایک بھی اگر ہدایت پا سکتا تو بچ جائے۔ حسین یہ چاہتے تھے۔ مولا امیر جنگ جمل میں مقتول پڑے ہوئے تھے، زمین پر کھڑے ہو کر کے گریہ کر رہے تھے۔ کسی نے آ کر کے عرض کیا مولا یہ ہمارے نہیں ہیں مقتول، یہ ان کے۔ فرمایا اس لیے گریہ کر رہا ہو، یہ ہدایت پا کر جنت میں جا سکتے تھے، یہ جہنم میں چلے گئے، اتنے انسان جہنم میں چلے گئے، علی اس لیے گریہ کر رہا۔ امام حق کس طرح سے، لہذا باوجود اس کے کہ اس نے انکار کر دیا تھا، سید الشہداء خود تشریف گئے، جا کر اسے کہا کہ دیکھو تم نے بہت گناہ کر لیے، اب موقع ہے، توبہ کرو، میرے ساتھ آؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ابھی مرنے پہ آمادہ نہیں، لہذا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حضرت واپس مڑے، اس نے پیچھے سے کہا کہ میرا گھوڑا اور یہ تلوار بہت اچھے ہیں، یہ آپ رکھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا ما کنت متخذ المضلین عضدا، حسین گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا ہے، ہدایت جب قبول نہیں کی تم گمراہ ہو،
پھر حسین سے کیا کام ہے تمہارا؟ یہ فرق کیوں ہے انسانوں میں؟ بشر حافی ایک جملہ سنا، زبان معصوم سے بھی نہیں سنا، کنیز نے کہا کہ اس بزرگ ہستی نے یہ ایک جملہ فرمایا تھا، بشر حافی پہ اثر کر گئے۔ یہ بغداد میں عیش و عشرت میں رہنے والا شخص، امیر ترین شخص، مولا گزر رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت گزر رہے ہیں، گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی، حضرت رک گئے، ایک کنیز باہر نکلی، حضرت نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ جو گھر والا ہے، اس نے کہا بشر کا گھر ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ غلام ہے، عبد ہے یا آزاد ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو آزاد ہے، میں اس کی کنیز ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کا غلام اور عبد ہوتا تو اپنے مولا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا، کسی کا غلام نہیں سمجھتا، اس لیے اس طرح سے زندگی گزارتا۔ جو کسی کا عبد ہے وہ تو اپنے مولا کی مرضی کے مطابق کوشش کرتا ہے نا زندگی گزارنے کی، یہ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اس لیے ایسی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، کنیز اندر گئی، پوچھا بشر نے کہ آپ نے دیر لگائی؟ اس نے کہا کہ دروازے پہ ایک بزرگ ہستی گزر رہی تھی، ان سے یہ میرے سوال و جواب ہوئے، میں نے جب کہا کہ بشر آزاد ہے غلام نہیں ہے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ درست ہے، یہ آزاد سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اس لیے اس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے، اگر اپنے آپ کو عبد سمجھتا تو اپنے مولا کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتا۔ یہ بشر نے جملہ سنا، اس پر اتنا اثر ہوا کہ پاؤں ننگے دوڑا حضرت کے پیچھے، اور جا کر حضرت کے قدموں کو ہاتھ لگا کر کے توبہ کی بارگاہ ہے خدا میں کہ خدا معاف کر دے، آج کے بعد میں وہ ساری زندگی چھوڑ رہا ہوں اور راہ حق پہ چلوں گا۔ اور جب یہ توبہ کی اس نے، اس وقت وہ پاؤں ننگے تھا، ساری زندگی پھر بشر نے جوتا نہیں پہنا، کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں جب میں توبہ کر رہا تھا خدا نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا، میں پاؤں ننگے تھا، اب انشاءاللہ جاؤں گا بھی اس کی بارگاہ میں تو اسی حالت میں پاؤں ننگے۔ نام بھی حافی اسی وجہ سے پڑا، بشر حافی، حافی پاؤں ننگے کو کہتے ہیں کہ ساری زندگی پھر اس نے جوتا نہیں پہنا، کیوں؟ توبہ کی حالت میں پاؤں ننگے تھا۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک انسان زندگی میں ایک جملہ سنتا ہے اور تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایک انسان ساری زندگی پیغمبر کے حضور بیٹھا رہے، پیغمبر موعظہ فرماتے رہے، ذرا برابر بھی اس میں اثر نہیں ہوتا۔ یہ منافقین جن کو قرآن کریم اتنی کثرت سے بیان کر رہا ہے، یہ آپ کے حضور میں بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی حدیثیں بھی سنتے، ادھر کہتے ہیں ہم مومن ہیں، جب آپ کے پاس سے اٹھ کے ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کے پاس تمہارے ساتھ، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جو ہم اسلام کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ، انما ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان پہ وہ موعظہ اثر نہیں کرتا، لیکن ایک شخص ہے جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے پیغمبر اکرم سے، فرق تو آپ دیکھیں، پاک پیغمبر مدینہ میں تشریف فرما، ویسے کرنی یمن میں ہے، اس نے پیغمبر اکرم کو دیکھا بھی نہیں ہے، پاک پیغمبر کی زبان سے کوئی واضح نصیحت نہیں سنی، پاک پیغمبر کی زبان سے کوئی فضائل امیر المؤمنین نہیں سنی، پاک پیغمبر کی زبان سے من کنت مولا بھی نہیں سنا، کچھ بھی نہیں سنا ہے، لیکن کتنا فرق ہے۔ وہ جو غدیر خم میں 1,40,000 موجود تھے، وہ سن کر دیکھ کر اعتراف کر کے بھی علی کو مانتے نہیں ہیں، لیکن وہ جو یمن میں بیٹھا ہوا ہے، نہ پیغمبر کو دیکھا نہ پیغمبر سے سنا ہے، اس کو جب پتہ چلا ہے کہ علی صفین میں دشمن سے جنگ کرنے گئے ہیں تو یمن سے چلتا ہے، دست علی پہ بیعت کر کے شہید ہو جاتا ہے صفین میں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یا علی یا علی۔ یہ انسانوں میں فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اس کی روح کا فرق ہے، جن کے دلوں میں مہریں لگ گئی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اس واسطے کہا گیا ہے
अलम यानि लिल्लज़ीना, कुरान में खुदा इरशाद फरमाता है अलम यानि लिल्लज़ीना अन तख्शा कुलूबुहुम आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, और जो साहिबान ईमान ला चुके हैं, क्या अभी तक वक्त नहीं हुआ कि उनका दिल खुदा के सामने खुशू करे, जिक्र खुदा के सामने उनके दिल में लर्जिश पैदा हो, खौफ पैदा हो जिक्र खुदा सुन करके। ये एक आयत है, एक जुमला है। फुज़ैल इब्न अयाज इसी से बदल गया था। चोर था बहुत बड़ा, लोगों के घरों में रात को डाके मारता था। एक घर गया, सीढ़ी पे चढ़ा, दीवार के ऊपर चढ़ा, साथ वाले घर से कुरान की आयत की तिलावत हो रही है, यही आयत कारी पढ़ रहा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या साहिबान ईमान का भी वक्त नहीं हुआ कि उनका दिल जिक्र खुदा के सामने लर्जिश पैदा करे, खुशू पैदा करे। बस ये सुनना था। फुज़ैल वहीं से वापस हो गए। अर्ज करता है खुदा बंदा वक्त हो गया है, अभी तक मैं गफलत में था, वो वक्त हो गया तौबा करने का। फिर तौबा की इतनी के मुकद्दस तरीन जाहिद तरीन फर्ज बन जाता है। खुदावंद अज़ीम से इसलिए तौफीकात को तलब करना चाहिए। एक हदीस है बियारुल अनवार की पहली जिल्द में है, एक यहूदी ने पाक पैगंबर से बहुत से सवालात किए, बहुत सी चीजों की अलामतें पूछी। जाहिद की अलामत क्या है, मुत्तकी की अलामत क्या है, ताइब की अलामत क्या है, मोमिन की अलामत क्या है, उसके मुकाबिल में गुनाहगार, फासिक, मुनाफिक, काफिर अलामतें क्या है। ये बड़ी मुफस्सल हदीस है। उसमें अलामतुल खाश, खुशू करने वाले की अलामतें क्या है या रसूल अल्लाह। ये खुशू का असर है कि इंसान मौइज़ा को कबूल करता है। दिल में अगर खुदा के हुजूर इंसान के खुशू पाया जाए, अजमत खुदा, हैबत खुदा के सामने दिल के अंदर अगर इंसान जो है वो महसूस करे इनकिसारी को, कसरी को, तो तब इंसान मौइज़ा को कबूल करता है। पूछा कि अलामतुल खाश क्या है? आपने फरमाया फ़अरबाअतुन, चार अलामतें हैं उस शख्स की जिसके दिल में खुशू पाया जाता है। वही है जो मौइज़ा को कबूल करता है, वही है जिसकी जिंदगी में तब्दीली आती है। ये चार चीजें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले फरमाया कि मुराकबतुल्लाह फिस्सिर्रि वल अलानिया, इंसान हमेशा खुदा को मद्देनजर रखे, खुदा को सामने रखे। फिस्सिर्रि वल अलानिया, तन्हाई में हो या जाहिर हो। हम क्या करते हैं, जब बाहर है, लोग देख रहे हैं, फिर तो हम खुदा का ख्याल करते हैं, लेकिन जब अकेले हों तो फिर हम खुदा का ख्याल नहीं करते। हम समझते हैं यहाँ कोई देखने वाला मौजूद नहीं है, फिर हम खुल के गुनाह कर लेते हैं। मोबाइल इंसान के पास है, नेट लगा हुआ है, इंसान की मर्जी जो देखना चाहे देखे। क्योंकि मैं अकेला बैठा हूं ना, अकेला नहीं है। किसी ने इमाम हसन रूही लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद से अर्ज किया, यब्ना रसूलिल्लाह, क्या करूं, गुनाह नहीं छूटता है। मैं गुनाह करता हूं, छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं है। फरमाया 5 काम कर लो, फिर जैसे मर्जी है जितने गुनाह करना चाहो कर लो। 5 काम ये करो। सबसे पहला काम ये है कि गुनाह करना है तो खुदा की मिल्कियत में ना करो। जो जगह मिल्क खुदा है वहां ना करो, ऐसी जगह जाओ जहां पे खुदा की मिल्क ना हो। दूसरा, खुदा का रिज्क ना खाओ। अगर गुनाह करना है तो रिज्क ना खाओ। तीसरा, ये सांसें जो खुदावंद अज़ीम ने अता की ये ना लो खुदा से, फिर गुनाह करो। चौथा ये है कि कल जब फरिश्ता आए ना आपकी जान को कब्ज करने के लिए, इनकार कर देना। अगर इनकार कर सकते हो कि नहीं मैं नहीं जाता हूं, फिर गुनाह करो। पांचवा ये है कि कल जब फरिश्ते पकड़ करके जहन्नुम की तरफ ले जाना चाहें तो तुम इनकार कर देना कि मैं जहन्नुम में नहीं जाना चाहता। तो अगर तो इनकार नहीं कर सकते, इन 5 में से कोई काम भी नहीं कर सकते, तो फिर गुनाह ना करो। इसलिए कि खुदा की मिल्कियत, खुदा का रिज्क, खुदा की दी हुई सांसें, हर एक चीज में आप मोहताज खुदा है। एक एक सांस जो है ना ये गिन के आती है, यूं नहीं है कि ये बगैर हिसाब किताब के मिल रही है लिहाजा सांसें लेते चले जाए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल जितना लुकमा जो खाते हैं ग़िज़ा, ये भी गिनी है। इस कायनात में इस शख्स को कितना खाना है, रिज़्क ये भी मुअय्यन है। सांसें कितनी लेनी है ये भी मुअय्यन है। ये बिल्कुल हिसाब किताब के साथ है। कोई चीज इस कायनात में
بغیر حساب کتاب کے نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز بھی کائنات کی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَنُنَزِّلُهُ بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم ایک معین مقدار کے ذریعے سے اسے نازل کرتے ہیں لوگوں کے لیے. ہم نے ہر ایک کے لیے رزق بھی معین کر دیا، سانس سے بھی معین کر دی. ہم تو ان سانسوں میں محتاج ہے خداوند عظیم کے. جب اس کے محتاج ہے تو پھر کیسے انسان جرأت دے سکتا ہے کہ گناہ کرتا چلا جائے اور خدا کی رضا کا ذرہ برابر بھی پاس نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا فرمایا سب سے پہلی علامت خاص ہے کہ مراقبۃ اللہ فی السر والعلانیہ، ظاہر میں باطن میں، پوشیدہ ہو سامنے ہو، ہر حال میں خدا کا خیال کرے، خدا کو سامنے رکھے. دوسرا ہے التفکر فی یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن کے بارے میں ضرور سوچے. یہ قیامت کے دن کا مطلب یہ ہے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں ان کا حساب کتاب خداوند عظیم لے گا اور یہ مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا. یہ تفکر فی یوم القیامہ، یعنی روزانہ انسان اپنی موت کو یاد کرے. کسی نے سوال کیا رسول خدا سے، یا رسول اللہ حل یحشر مع الشہداء احد، کیا کوئی شخص شہیدوں کے ساتھ بھی محشور ہوگا؟ شہیدوں کا بہت بڑا مقام ہے، تو کوئی شخص شہیدوں کے ساتھ بھی محشور ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ شخص الذی یذکر الموت بین الیوم واللیلۃ 20 مرہ، جو روزانہ صبح و شب 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے نا، شہداء سے محشور ہوگا، شہداء کے ساتھ. جو موت کو یاد کرے، واضح ہے کیسے جرأت کر سکتا ہے گناہ کو؟ یہ غفلت ہے موت سے، تبھی تو انسان. اور یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات مناجات اللہ، انسان خداوند عظیم سے مناجات کرے. خدا اس کو پسند کرتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ مناجات کرے. یہ دو ابھی اس کی وضاحت نہیں کرتا ہوں. اور چوتھی اور آخری بات ہے رکوب الجمیل، انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ احسن، کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی. جو برا کردار ہے، برا رویہ ہے، اس کو اچھائی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ سے دفع کرو، دور کرو. کوئی آپ سے برائی کرتا ہے، آپ اس سے اچھائی کرو، معاف کر دو. پاک پیغمبر نے فتح مکہ کر لیا، اصحاب میں یہ آوازیں بلند ہونے لگی کہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے. اذل اللہ قریش، آج قریش کو خدا نے ذلیل کیا، آج انتقام کا دن ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ملحمہ کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، یہ رحمت کا دن ہے. ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے. اس کا نتیجہ اعلان ہوا، ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے. الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہونے لگے. پیغمبر اگر انتقام لیتے تو کوئی شخص مسلمان نہ ہوتا. فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک کیوں مسلمان ہوئے؟ یہ کردار پیغمبر کی وجہ سے. پیغمبر نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، تم نے ہمارے گھروں کو لوٹا تھا، ہمیں گھروں سے نکالا تھا، ہمارے ساتھ جنگیں کی، ہمارے افراد کو شہید کیا. آج میں چاہتا تو تم سب سے انتقام لیتا، جنگ فتح پا کے میں نے تم سب کو اپنا غلام بنا لیا ہے. اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو آزاد کیا ہے. الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. پیغمبر رحمت عالمین قرار پائے خدا کی طرف سے. میں نے آپ کو کائنات کا رحمت بنا کر کے بھیجا یا رسول اللہ. اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ سب معاف ہو گئے اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو گئے. لہٰذا خدا سے جب ہم مانگتے ہیں تو ساتھ یہ بھی مانگیں کہ خدایا قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. حق کو پہچان لینا ایک مرحلہ ہے، حق کو مان لینا اس سے مشکل تر مرحلہ ہے. آپ دیکھیں وہ پہلا مرحلہ تھا غدیر خم میں حق کی پہچان کروانے کا، پاک پیغمبر نے حق کی پہچان کروا دی. لیکن دوسرا مرحلہ کتنا سخت تھا، کتنا مشکل تھا دوسرا مرحلہ، کہ علی کو مان لیا جائے جیسے پیغمبر نے فرمایا ہے. وہ مانا نہیں گیا، اکثریت نے انکار کر دیا تھا. باوجود اس کے کہ سب دیکھا، بیعت کی، اعتراف کیا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین کہا، سب کچھ کیا، لیکن بعد میں سب چیزوں سے مکر گئے.
اور کسی نے بھی قبول نہ کیا سوائے چند افراد کے جو باقی رہ گئے تھے. تو حق کو پہچاننا ایک مرحلہ ہے، حق کو ماننا دوسرا مرحلہ ہے. لہذا خدا سے یہ مانگنا چاہیے کہ خدایا حق کی معرفت بھی عطا فرما اور اسے قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. تیری بارگاہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. لہٰذا یہ دعا کتنی عظیم دعا ہے کہ خدا بند عظیم ہمیں رہنمائی فرما رہا ہے. اعترافات کرو بارگاہ خدا میں، اور ان اعترافات کے بعد عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم. خدا بندہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. صراط الذین، وہ کون سا صراط مستقیم؟ خدا فرماتا ہے وہ صراط مستقیم جو تمہیں میں بتا رہا ہوں، جس کی پہچان تمہیں میں بتا رہا ہوں. اس صراط مستقیم کی پہچان یہ ہے کہ وہ کچھ ہستیوں کا راستہ ہے. ان ہستیوں کو پہچانو تاکہ تمہیں راستے کا پتہ چلے. اس راستے پہ چلو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. خدا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. میں نے عرض کیا قرآن کریم میں صراط مستقیم خداوند عظیم متعدد جگہوں پہ ذکر کرتا ہے، لیکن دو جگہوں پہ خدا نے صراط مستقیم کو اپنی طرف نسبت دی ہے. ایک سورہ شورى کی 52 اور 53 نمبر آیت میں ذکر کیا ہے، دوسرا سورہ ابراہیم کی 1 اور 2 نمبر آیت میں خداوند عظیم نے ذکر کیا ہے. دونوں جگہوں پہ صراط اللہ کہا، صراط العزیز الحمید کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. انک لتہدی الی صراط مستقیم، پیغمبر تو ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم. کیا ہے وہ؟ صراط العزیز الحمید، عزیز حمید کا راستہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، وہ اللہ ہے جو مالک ہے زمین و آسمان کا. پیغمبر آپ ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی. صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا. ایک پہچان یہ کروائی ہے خدا نے. دوسری پہچان خدا نے یہ کروائی جو سورہ شورى میں ارشاد فرمایا کہ یہ صراط مستقیم خدا بند ہے. ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کو آپ صراط عزیز حمید کی ہدایت کریں. تو دونوں جگہوں پہ خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے راستے کی، لیکن پہچان نہیں ہو سکی. پہچان کروائی ہے تو صرف پورے قرآن میں اسی ایک آیت میں جو سورہ حمد میں ذکر کیا ہے، صرف اس میں. اب خداوند عظیم 2 آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے. ایک میں اپنے آپ کو فرماتا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم صراط مستقیم پہ رہنا. اپنے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. ایک اپنے لیے کہا، دوسرا پیغمبر کے لیے کہا. سورہ یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم، کہ آپ جو ہیں صراط مستقیم ہیں. یاسین والقرآن الحکیم یہ شروع ہوئی یہاں پہ. پیغمبر کو کہا علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو پیغمبر بھی صراط مستقیم، خدا بھی صراط مستقیم پر. کیا ہماری طرح جیسے ہم حکم ہے کہ آپ صراط مستقیم پر رہے، کیا خدا نے اپنے بارے میں بھی کہا؟ نہ قطر ایسا نہیں ہے. خدا محتاج نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے. یہ تو مسلم ہے نا کہ خدا کو تو ضرورت نہیں ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کا مطلب ہے جو راستہ ہمیں خدا تک پہنچائے وہ صراط مستقیم ہے. خود تو خدا نے صراط مستقیم پہ نہیں چلنا. بس خدا کا صراط مستقیم ہونا مطلب حاکم ہونا، کہ خدا صراط مستقیم کا حاکم ہے. یہی نسبت اس نے پیغمبر کی دی کہ پیغمبر صراط مستقیم پہ ہے، یعنی پیغمبر صراط مستقیم کے حاکم ہے. یہی نسبت اس نے ان ہستیوں کی دی جن کی پہچان ذکر کی ہے کہ یہ بھی صراط مستقیم پہ چلنے والے نہیں ہیں بلکہ صراط مستقیم کے حاکم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 طرح کے انسان ہیں. ایک وہ جنہیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں صراط مستقیم پر چلنا، دوسرے وہ ہیں جنہیں صراط مستقیم کا ہادی بنا کر کے بھیجا گیا. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. وہ ہیں ہادی صراط مستقیم کے، نہ کہ انہیں ضرورت ہے صراط مستقیم پہ چلنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بھی محتاج ہو
کہ وہ صراط مستقیم پہ چل کے خدا تک پہنچے، تو پھر ان کا ہادی کون ہے صراط مستقیم کا؟ ایک قرآن کی آیت ہے سورہ یونس میں 35 نمبر آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ انسان دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے، ایک وہ جو محتاج ہدایت ہے۔ ان دو میں سے کس کے پیچھے چلنا چاہیے، یعنی کسے اپنا امام بنانا چاہیے؟ خدا سوال کی صورت میں انسانوں سے پوچھ رہا ہے کہ دو طرح کے انسان، ایک ہیں جو محتاج ہدایت، ایک وہ ہیں جو محتاج ہدایت نہیں ہے، ہدایت کرنے والے ہیں۔ کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ اس کے پیچھے جو محتاج ہدایت ہے یا اس کے پیچھے جو ہدایت کرنے والا ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے کائنات میں دو طرح کی ہستیاں، دو طرح کے انسان بھیجے ہیں، ایک وہ جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے، انہیں ہادی چاہیے جو انہیں ہدایت کرے، ایک وہ جنہیں میں نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، وہ محتاج ہدایت نہیں ہے چونکہ انہیں ہادی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے انہیں تلاش کرنا کہ خدا نے کن ہستیوں کو ہادی بنا کر کے بھیجا۔ کہیں ہم نے ان کو تو اپنا امام نہیں مان لیا جو خود محتاج ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدی، وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے یا وہ جو محتاج ہدایت ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ وہ عقل کہتی ہے جو محتاج ہدایت ہے وہ آپ کو ہدایت نہیں کر سکتا کیونکہ اسے خود ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت وہی کر سکتا ہے جو محتاج ہدایت نہ ہو، تو محتاج ہدایت وہی نہیں ہوگا جسے خداوند عظیم نے کامل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہو۔ بس آل محمد وہ ہستیاں ہیں جنہیں کائنات میں بھیجتا ہے تو کامل بنا کر بھیجتا ہے تاکہ ہدایت کرے انسان، یا علی یا علی، تاکہ لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے سکے۔ اس لیے فرماتا ہے صراط الذین، یہ راستہ ہے ان ہستیوں کا جنہیں میں نے کمال کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا، یعنی ہر طرح کا نقص ختم کر دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کوئی نقص نہیں پایا جاتا، انعمت علیہ، اور نعمت میں نے ان پہ تمام کر دی ہے۔ بس ایسی ہستیوں کو تلاش کرنا جن میں یہ تین وصف ہونے چاہیے، ایک مثبت اور دو منفی صفتیں انہیں میں نہیں ہونی چاہیے، ایک صفت ہونی چاہیے۔ ان ہستیوں کو تلاش کرنا یہ وہ یقینی راستہ ہے جو تمہیں خدا تک پہنچائے گا، اس میں ذرہ برابر بھی۔ اس لیے یہ قرآن کا دعویٰ بھی سچ ہو جاتا ہے جو قرآن نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو ہدایت ایسے راستے کی کرتا ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ آل محمد ہستیاں خود ارشاد فرماتے ہیں، پاک پیغمبر سے سوال کیا گیا، حدیث جو ہے مسند احمد حنبل میں ہے، موجم کبیر طبرانی میں ہے، مجموع الزوائد ہیثمی میں ہے، حدیث مشہور ہے کہ یا رسول اللہ فلاں کو اگر ہم اپنا امیر اور حاکم بنائیں کیا کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ دین میں سختی کرے گا۔ اگر فلاں کو بنائیں تو کہا وہ نیک آدمی ہے، وہ نیک راستے پہ رہے گا، اور اگر علی کو بنائیں، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو تؤمروا علیا ان تؤمروا علیا، اگر تم علی کو اپنا امیر بناؤ، ساتھ ایک جملہ اضافہ بھی کر دیا، ولا اراکم فاعلین، مجھے پتا ہے تم ایسا نہیں کرو گے۔ باقیوں کے لیے نہیں فرمایا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، کہا فلاں کو بناؤ گے وہ ذرا دین میں سخت ہے، فلاں کو بناؤ گے وہ نیک آدمی ہے، بھائی اتنا کہہ دیا۔ علی کو بناؤ، ان تؤمروا علیا، اگر علی کو اپنا امیر مانو، ولا اراکم فاعلین، مجھے پتا ہے تم ایسا کرو گے نہیں، لیکن اگر کرو گے تو تجدوہ ہادیا مہدیا، علی کو ہادی بھی پاؤ گے مہدی بھی پاؤ گے۔ یا علی یا علی، دونوں وصف پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علی ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے۔ مہدی یعنی خود ہدایت یافتہ، محتاج ہدایت نہیں ہے علی کسی کے کہ کوئی علی کو راستہ دکھائے، علی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ فخر صرف آل محمد کو حاصل ہے کہ کوئی بشر اس کائنات میں رسول کے علاوہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آل محمد نے ہم سے پڑھا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ فخر صرف آل محمد کو حاصل ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا تجدوہ ہادیا مہدیا یسلک
बिकुम अत्तरीक, अली तुम्हें सिरात मुस्तकीम पे चलाएगा। ये अली की इमामत में खुसूसियत है। अगर तुम अली को अपना इमाम मानोगे तो अली हादी भी है, हिदायत करने वाला भी है, और खुद मोहताज हिदायत भी नहीं है। अली तुम्हें सिरात मुस्तकीम पे चलाएगा। तीन खुसूसियतें पैगंबर ने बयान कर दी। बाकियों के लिए एक एक बात कही, जिसका कोई खास लोगों से ताल्लुक नहीं था, इमामत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो उनका जाती अमल बयान कर दिया। भाई वो जरा सख्त है दीन के मामले में, वो जो है वो नेक आदमी है, इतना कहा। लोगों की हिदायत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उनके बारे में जो फरमाए। लेकिन जब नौबत अली की आती है तो तीन जुमले इरशाद फरमाए। अली अगर मान लोगे, लेकिन मुझे पता तुम नहीं मानोगे, अगर मान लोगे अली हादी है, हिदायत करने वाला है, महदी है, मोहताज हिदायत नहीं है, खुदावंद अज़ीम ने उसको हिदायत दे करके इस कायनात में भेजा है। और तीसरा यस्लुकु बिकुम अत्तरीक, तुम्हें जो है वो सीधे रास्ते पे चला सकता है कोई तो वो अली इब्न अबी तालिब की जात है। इसका मतलब है खुदावंद अज़ीम जो फरमा रहा है कि सिरात मुस्तकीम कुछ हस्तियों का है जो कभी भी गुमराह नहीं हुए हैं, तो वो मोहम्मद और आले मोहम्मद वो हस्तियां हैं जिन्हें ये कमाल हासिल है इस कायनात में, जो दावे से कह सकते हैं एक लहजे के लिए भी जिंदगी में न हम कभी गुमराह हुए हैं न किसी को गुमराह करने वाले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लिहाजा खुदावंद अज़ीम ने कुरान करीम में खोल करके यह हकीकत बयान करती है कि आपको हिदायत चाहिए, कहां से लेनी चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, ताकि आपको यकीन हो कि मैं खुदा तक पहुंचूंगा। वो रास्ता खुदा ने मुशख्खस कर दिया जिसे वो सिरात मुस्तकीम कह रहा है। खुदा ने आले मोहम्मद को कायनात में इसलिए भेजा था कि लोग आले मोहम्मद से हिदायत ले, लेकिन लोगों ने हिदायत आले मोहम्मद से इनकार कर दिया। कैसी कैसी हस्तियां दीन खुदा के लिए कुर्बान हुई। करबला में 8वें इमाम की यह हदीस है, कुतिला माअहू मिन अहले बैतिही समानियता अशरा रजुला। करबला में हुसैन के साथ अहले बैत हुसैन के 18 अफराद ऐसे शहीद हुए हैं, मा लहुम फिल अर्ज़ शबीहुन, पूरी जमीन पर उनकी कोई शबीह मौजूद नहीं है। यही वजह है कि हर शहीद के लिए हुसैन ने अलग से दर्द का इजहार किया है। अब वो जुमले जब एक शहीद दुनिया से जाता है या रुखसत होता है जो हुसैन ने फरमाए हैं, हर एक शहीद के लिए उन अलग अलग जुमलों को देखें ताकि समझें कि हुसैन के लिए इस एक हस्ती का जाना कितना मुश्किल था। अब्बास गए, हुसैन ने अलग अंदाज में फरमाया, अली अकबर गए, कासिम गए, असगर गए, असहाब गए, हर एक के लिए हुसैन का अंदाज अलग है जिससे अपने दर्द का हुसैन इजहार कर रहे हैं। लेकिन सबसे मुश्किल मरहला हुसैन के लिए अपनी बहनों के पर्दे का था। शहीद चले गए, लेकिन मुश्किल तरीन मुसीबत जो करबला में है ना, मैं ये अक्सर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ये जुमला पढ़ता हूं जो मुल्ला फतहुल्लाह सुल्तान आबादी ने ख्वाब में हजरत से देखा और ये सवाल किया था कि मौला आपने ज़ियारत नाहिया में जो ये जुमले इरशाद फरमाए हैं कि वला अंदुबन्ना का सबाहन व मसा, बाबा मैं आप पे सुबह शब रहूंगा, वाला अब की अन्ना अलैह का बदला दुमो दमा, बाबा मैं आंसुओं के बदले खून रोता हूं आप पर। उन्होंने पूछा मौला ये कौन सी मुसीबत है जिसमें आप आंसुओं के बदले खून रोते हैं? एक एक शहीद का पूछते रहे। अब्बास की शहादत फरमाया नहीं, अली अकबर की शहादत फरमाया नहीं, कासिम की, हुसैन मौला की फरमाया नहीं। पूछा मौला वो कौन सी शहादत है जिस पे आप खून रोते हैं? 3 बार इमाम ज़माना ने फरमाया असारत व अम्मती ज़ैनब, मेरी फूफी ज़ैनब का कैदी बनाया।
یہ سب سے مشکل تھا۔ سید الساجدین سے جب پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی، روک کر کے 3 مرتبہ کہا تھا الشام الشام الشام، اس لیے کہ میں جب سر اٹھاتا تھا تو میری پھوپھیوں کے ننگے سروں پہ میری نظر پڑی تھی، اس لیے سب سے بڑی مصیبت ائمہ طاہرین پہ شام ہے۔ جب کسی نے کہا تھا نا کہ مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں، 34.5 سال سید الساجدین کربلا کے بعد روتے رہے، مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن ماؤں بہنوں کا قیدی بنایا جانا یہ کہاں سے ہمارا ورثہ ہے؟ ہمیں وہ جو اسارت ہے ہماری پھوپھی زینب کی، وہ خون کے آنسو رلاتی ہے۔ کربلا میں جب خیمے چل رہے تھے تو بیویوں نے آ کر کے پہلا سوال امامت زین العابدین میں جو پہلا سوال کیا ہے وہ یہی پھوپھی نے سوال کیا تھا، بیٹا زین العابدین خیموں کو آگ لگ گئی ہے، چادریں لوٹ لی گئی ہیں، بیٹا بتاؤ ہم کیا کریں؟ آیا خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر چلی جائیں؟ مولا نے ہاتھوں سے اشارہ کیا علیکم بالفرار، آپ سب خیموں سے باہر چلی جائیں۔ یہ جملہ فرمانا تھا کہ بیویاں خیمے سے اس طرح سے نکلی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں نا اور دانے بکھر جاتے ہیں، بچے بھی اسی طرح خیموں سے، کوئی بچہ کہیں گیا کوئی بچہ کہیں گیا۔ جب گھوڑے آ رہے تھے خیموں کو لوٹنے کے لیے، کتنے بچے ہیں جو گھوڑے کی ٹاپوں میں کچلے گئے۔ سکینہ جب نہ ملی نا شام غریبہ کی رات، جب بچوں کو تلاش کیا اور گنا اور سکینہ موجود نہیں ہے تو بی بی زینب نے ام کلثوم سے کہا آؤ بہن سکینہ کو تلاش کرے، اس لیے کہ حسین نے خصوصی وصیت کی تھی میری سکینہ کا خیال کرنا۔ دونوں بہنیں جب سکینہ کو تلاش کرتے ہوئی پہنچی نا، آوازیں دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ مقتل میں جا کر کے آواز دی، سکینہ اپنے بابا کی لاش کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، جواب دیا پھوپھی اماں میں یہاں پر اپنے بابا کے پاس ہوں۔ ایک سوال کیا بی بی زینب نے، جا کر کے سکینہ کو اٹھایا اور ایک سوال کیا، بیٹی سکینہ یہ تو بتاؤ تمہارے بابا کا گلا تو کٹا ہوا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارے بابا کی لاش ہے؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں میں جب رات کو آئی نہ مقتل میں اپنے بابا کو آوازیں دے رہی تھی، بابا بابا کی جب آوازیں دے رہی تھی پھوپھی اماں اسی لاش سے آواز آئی اور میری سکینہ آؤ میرے پاس، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ پھوپھی اماں میں نے جب بابا کے گلے کے بوسے دیے تو بابا کے گلے سے یہ آواز آ رہی تھی، او میرے شیعہ جب تم کبھی پانی پینا کہ میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی شہید کو سننا تو حسین پہ گریا کرنا۔ آخری پیغام یہ تھا، اور میرے شیعہ کاش تم کربلا میں سب مجھے دیکھتے، میں اپنے اصغر کے لیے جب پانی مانگ رہا تھا ابو یرحمونی انہوں نے مجھ پہ رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ